الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله عز وجل كل يوم 100 مرة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کی بند جو آنکھیں تو میری کھل گئی آنکھیں، کی بند جو آنکھیں تو میری کھل گئی آنکھیں، پھر میں کیا کہوں مجھے کیا کیا نظر آیا. محترم دوستوں، بزرگوں، آج کی اس مجلس کا مقصد نہ تقریر ہے، نہ وعظ ہے، نہ رسمی بیان ہے، بلکہ اس مجلس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم سب مل بیٹھ کر اپنی اصلاح کی فکر کریں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کے لیے اخلاص کے ساتھ مل بیٹھ کر اصلاح کی فکر کرنے والوں کو کامیابی عطا فرماتے ہیں. آج جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، جو پرآشوب حالات ہیں، ہر کوئی پریشان حال ہے، ہر کسی کی زبان پر ایک ہی ہے: مسلمان ہو کافر ہو کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے. ایک ہی چیز ہے، جہاں کہیں سے بھی دو چار لوگ مل کر بیٹھے، آپسی تبصرے، مجلسوں کی باتیں بس یہی ہے: یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور آگے کیا ہوگا. ہر کوئی پریشان ہے، نہ جان کا تحفظ ہے، نہ مال کا تحفظ ہے. ظالم سلطنت ہم پر مسلط ہے، ظالم حاکم ہم پر مسلط ہے. ادنا سے لے کر اعلیٰ تک جو بھی کوئی کام کرانا چاہتا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا. رشوت کا بازار گرم ہے، ہر کوئی چھوٹے سے لے کر بڑے تک حرام کھانے کے لیے اپنا منہ کھولے ہوئے بیٹھا ہے. ان حالات میں ہم کیا کریں؟ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے جو ان تمام چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے. بنیادی طور پر انسان جب پیدا ہوتا ہے اور شعور تک پہنچتا ہے، تھوڑی عقل سوجھ بوجھ آتی ہے، تو انسان کے اندر 3 سوالات ہوتے ہیں. نمبر 1، میں کہاں سے آیا. نمبر 2، کیا کروں گا، کس لیے آیا. اور نمبر 3، کہاں جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مبارک دین میں ان تینوں چیزوں کا جواب دیا ہے. اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، اگر ان کا تقابلی جائزہ یعنی تقابل کرے آپس میں، اسلام اور ہندوازم، اسلام بدھزم، اسلام بدھسٹ، جو بھی ہو، تو تمام کے اندر بنیادی طور پر اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کے جوابات ایک لاجیکل انداز میں شریعت اسلام نے دیے. باقی تمام ادیان اس سے خالی نظر آتے ہیں. چنانچہ آج کے جتنے فلاسفہ ہیں، جتنے سائنٹسٹ ہیں، ان سے پوچھے دنیا کیسے بنی، ہم کہاں سے آئے،
تو ان کا بنیادی طور پر، کیونکہ وہ خالق کو مانتے نہیں ہیں، تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے بینگ بینگ ہوا، ایک دھماکہ ہوا، دنیا وجود میں آ گئی۔ کچھ تھوڑے نیچے اترتے ہیں، مسلم سائنٹسٹ ہیں، بھائی کیا ہوا؟ اللہ کے ماننے سے انکار نہیں، تو انہوں نے بگ بینگ کو چھوڑا نہ اللہ کو چھوڑا، ایک دھماکہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سب ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دیا، کائنات بنی، کائنات میں پہلے نباتات بنے، یہ گھاس بنے، پھر بندر بنا، یہ بنا، وہ بنا، یہ نظریہ۔ لیکن اگر ہم سے پوچھا جائے دنیا کیسے وجود میں آئے، تو خالق کائنات اپنی لازوال کتاب میں فرماتے ہیں اس کائنات کو ہم نے وجود بخشا، اس کائنات کو ہم نے وجود بخشا، اس کائنات کو ہم نے بنایا، لقد خلقنا، ہم نے پیدا کیا سب کو، کوئی چیز خالی نہیں، اللہ کا فضل۔ لیکن یہ جو پرفتن حالات ہے، پریشان کن حالات ہیں، ان حالات میں ہم ان تبصروں، مجلسوں اور دنیا کی خبرات کو پڑھ پڑھ کر، لوگوں کی زبانوں سے سن کر ہمارے اندر ایک مایوسی کی کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ ہم ایسے دین کے ماننے والے ہیں جس کے اندر مایوسی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ شریعت اسلام میں مایوسی کو گمراہی قرار دیا گیا، یہ کافروں کا رد عمل ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی بات آج اس مجلس کی کہ ہمیں مایوسی سے نکلنا ہے۔ کیوں؟ ہمارا تو ایمان ہے، ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا ہم امتحان لیں گے، کبھی انعامات دے کر اور کبھی مصیبت دے کر۔ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے صبر کیا۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جزا فضا نہ کرے، مجلسوں میں ٹھٹھے بازی نہ کرے، جب پریشانی آ جائے اللہ کی طرف رجوع کرے، بھائی اللہ کی طرف سے آیا ہے، صبر کرنا ہے، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ تو مایوسی کو ہمارے آس پاس نہیں آنے دینا ہے، مایوسی سے نکلنا ہے۔ دوسری بات اس مجلس کی، یہ حالات ہم پر کیوں آ رہے ہیں؟ اگر ہم بغور جائزہ لیں کہ یہ دنیا ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، سردی ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، تاریخ اسلام کا ہر دور اس سے بڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو پہلے عروج تھا، مسلمانوں کی حکمرانی تھی، پھر جس طرح رات دن میں بدلتی ہے، دن رات میں بدلتا ہے، یہ حکومتیں بھی بدلی، دنیا کا نظام بھی بدلا، مسلمانوں سے حکومتیں چھن گئی، کفار کا غلبہ ہو گیا۔ جب مسلمانوں کا غلبہ تھا، بھائی اسلام کا بھی غلبہ تھا۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام مغلوب نہیں ہوتا ہے، غالب ہی ہوتا ہے، اور اسلام کوئی مجسم شکل نہیں ہے کہ اسلام کو مجسم شکل میں پیش کر کے اس کو مغلوب کر دیا جائے، سب سے اونچا کر دیا جائے۔ اسلام مسلمانوں کے اندر ہے، مسلمانوں کے اندر جتنا دین ہوگا اسلام اتنا بلندی پر ہوگا۔ الاسلام یعلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام ہمیشہ بلند ہی ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا، غالب ہی ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ میرے اندر اسلام کتنا ہے، ایمان کتنا ہے۔ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، ایمان کا تعلق باطن سے ہے۔ تو ان حالات پر ہم غور کرتے ہیں تو قرآن کریم میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ جتنے حالات آ رہے ہیں تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ تو بہت سارے گناہوں کو تو درگزر کرتے رہتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں۔ ہم صبح سے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک کیا کیا کرتے ہیں، کتنے اعمال کرتے ہیں، کتنی اچھائیاں کرتے ہیں، کتنی برائیاں کرتے ہیں۔ جتنی برائیوں کا اگر جائزہ لیا جائے، اگر اللہ تعالیٰ ہر عمل پر پکڑنے لگے تو ہم باقی نہ رہیں۔ بہت سی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ تو معاف کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہر خطا پر پکڑنے لگے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ ہر عمل پر پکڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں، اس زمین پر کوئی زندہ ہی نہ بچے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت سارے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، ہماری بہت سی خطاؤں سے درگزر کرتے رہتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، کیوں بھیجا؟ عبادت کے لیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، عبادت کے لیے بنیادی مقصد یہ بیان کیا گیا، عبادت کے لیے۔ اب عبادت کے اعتبار سے اس کو دو چیزوں کا مکلف بنایا گیا، نمبر 1 عقائد کا، نمبر 2 اعمال کا۔ نمبر 1 عقائد کا، نمبر 2 اعمال کا۔ عقائد خراب ہے مسلمان ہی نہیں ہے، اعمال خراب ہے لیکن مسلمان ہے، اور مسلمان جب اعمال کی خرابیوں میں پڑتا ہے تو پھر اس کے اوپر اور دنیا کے نظام میں ایک تبدیلی آتی ہے، دنیا میں ایک نظام بدلتا ہے، سب کچھ اس کے برخلاف ہوتا ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کے برخلاف ہوتا ہے، ظالم حکومتیں مسلط ہوتی ہیں، حالات اس کے موافق نہیں ہوتے، اس کے کام نہیں بنتے، پھر انسان مایوسی کے گڑھے میں گرتا ہے۔ تو اس مایوسی سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اپنے اعمال پر غور کرے کہ صبح سے اٹھنے سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا، کیا میری اپنی نجی زندگی میں کوئی عمل ایسا تو نہیں جو مجھے اسلام کی سلطنت سے نکل کر کفر کے گڑھے میں ڈال دے، یا میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو گناہ کے لیے کیا کرنا ہے؟ گناہ کے لیے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے استغفار کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبوا الی ربکم یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، اپنے رب سے توبہ کرو، کیوں؟ فإنی اتوب الی اللہ عز وجل کل یوم 100 مرہ، میں معصوم ہو کر دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا احتساب کرے، جائزہ لے کہ صبح کے اٹھنے سے لے کر میں نے کیا کیا، کیا میری زندگی عبادت میں گزری ہے، رسم و رواج میں گزری ہے، یا فحاشی میں گزری ہے، گناہوں میں گزری ہے، معصیت میں گزری ہے، جائزہ لے۔ اس جائزے کے بعد اگر صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، کلمہ طیبہ پڑھا، ذکر و اوراد پورے کیے، اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ کا شکر ادا کرے کہ آج کی صبح میری اللہ کی عبادت سے ہوئی ہے، پھر احتساب کرتے کرتے آگے چلے، کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی۔ جب احتساب کا وقت آیا، گناہ کا تصور آیا کہ آج مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فوراً زبان سے جاری ہونا چاہیے کہ آج مجھ سے خطا ہو گئی، آج مجھ سے خطا ہو گئی۔ چلتے بیٹھتے وہ کون سی گھڑی ہے؟ ہماری زبان تو ایسی نہیں ہے کہ کوئی بھی کام کر رہے ہو زبان سے بھی نہیں، ہم چل رہے ہو زبان سے استغفار کریں، بیٹھے ہو زبان سے استغفار کریں، باتیں ہو رہی ہے زبان سے استغفار چل رہے، تسبیح گھماتے رہے، اور اس کا خیال نہ رکھتے تسبیح ہاتھ میں لوں گا تو لوگ صوفی کہیں گے، ارے نہیں، یہ تسبیح حالت تذکرہ ہے، اس تسبیح کی وجہ سے تسبیح یاد رہتی ہے، مجھے تسبیح کرنی ہے، اس تسبیح کی وجہ سے تسبیح یاد رہتی ہے۔ لیکن مختار صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں تسبیح اپنے ہاتھ میں لیے پھرو، تسبیح کرتے رہو اللہ تعالیٰ کی، یہ حالت مذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اور تذکرہ، تسبیح کو یاد کرانے والی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور بہت سے اعمال ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا استحضار نہیں ہے، میں نے یہ کام دنیاوی فائدے میں کیا یا دین کے فائدے میں کیا یا لغو کیا، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عمل ہمارے فائدے میں ہوا یا نقصان میں ہوا۔ اگر اس کیفیت کے ساتھ اگر ہم ایک دن گزارے، فقط ایک دن، کہ صبح کے اٹھنے سے لے کر شام کے سونے تک میں نے کیا اعمال کیے، اور ان پرفتن دور میں بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آقا مدنی کا فرمان ہے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا۔ نیک اعمال میں جلدی کرو، آئندہ زمانے میں ایسے حالات آنے والے ہیں، ایسا دور آنے والا ہے کہ انسان صبح کو مومن اٹھے گا، شام کو سوئے گا کافر بن کر سوئے گا، یا شام کو مومن بن کر سوئے گا، صبح کو کافر بن کر اٹھے گا۔ نیک اعمال میں جلدی کرو، اور یہ بھی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ صبح کو کلمہ پڑھ کر اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں،
نماز کے بعد ہم فوراً سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل اٹھاتے ہیں، موبائل کی خبروں میں ہم روزانہ فتنے شام کو فتنہ نہیں تھا، صبح کو ہو گیا۔ مجلسوں میں تذکیریں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیا ہونے والا ہے؟ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تو ایسی ذات ہے جو اپنی بندوں سے باخبر ہے۔ اور سورہ ملک میں تو عجیب فرمایا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ تو ایسا رب ہے۔ شاہ عبد الغنی پھولپوری صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ارے جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے؟ الا یعلم من خلق، ارے جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے کہ میرے بندے کی حساسیت کیا ہے، نفسیات کیا ہے، خواہشات کیا ہے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو بڑی لطیف اور باخبر ذات ہے۔ اسی لیے شریعت نے ہمیں 5 چیزوں کا تحفظ دیا ہے جو دوسری کسی قوم نے نہیں دیا۔ شریعت اسلام نے ہمیں 5 چیزوں کا تحفظ دیا ہے جس پر مغربی عوام بھی متفق ہے، سائنسداں بھی متفق ہے۔ نمبر 1، دین کا تحفظ۔ اب مغربی اقوام میں دیکھیں، جہاں ہمارا عقیدہ، جہاں ہمارے دین کی شروعات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے میں کلمہ توحید اور شرک کی نفی، دوسرے میں محمد الرسول اللہ رسالت کا اثبات، یہ چیزیں ہمارے کلمے میں داخل ہیں۔ لیکن مغربی عوام میں دین کا تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے یہاں عقائد کے مقابلے میں ایک دوسرا لفظ ہے ڈوگما۔ ڈوگما یا عقائد کے بیچ متبادل ہے۔ ڈوگما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ مل کر جو قانون تیار کرتے ہیں، ان قانون کی بنیاد پر اس کو عقائد کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسا ہے، ہمارے یہاں ٹھوس اور بنیادی دلائل ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں، توہمات کی کوئی گنجائش نہیں، خواہشات کا کوئی میل نہیں اس میں۔ اللہ ایسی ذات ہے، ایسا دین دیا ہے۔ نمبر 1 دین کا تحفظ، نمبر 2 جان کا تحفظ۔ شریعت اسلام نے جان کا تحفظ دیا، اسی لیے اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے مقابلے میں قصاص رکھا، اور قصاص رکھ کر یہ اعلان کیا قرآن کریم میں، اس قصاص میں زندگی ہے، اس قصاص میں زندگی ہے۔ شریعت نے جان کا تحفظ دیا ہمیں، پڑوسیوں کے حقوق بتلائے، جانور کو تکلیف دینے سے منع کر دیا، یہ جان کا تحفظ ہے۔ جب ادنا جانور کو تکلیف دینے سے روک دیا تو اشرف المخلوقات کا تو کیا کہنا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، اس میں کوئی نہیں، مسلمان ہو یا کافر، جان کا تحفظ اسلام نے سب کو دیا ہے۔ نمبر 3 عقل کا تحفظ، اس لیے کہ سارا دار و مدار عقل پر ہے، اچھائی برائی کی تمیز عقل پر ہے، اعمال پر ثواب عذاب کا دار و مدار عقل پر ہے، عقیدے کا دار و مدار عقل پر ہے۔ نمبر 4 نسل کا تحفظ۔ مغربی اقوام میں، اسی طرح دوسرے مذہبوں میں نسل کا تحفظ نہیں ہے، ہمارے یہاں نسل کا تحفظ ہے، اور اس نسل کے تحفظ کے لیے ہمارے یہاں نکاح رکھا گیا تاکہ زنا سے بچ کر نسل میں میل ملاپ نہ ہو، خلط ملط نہ ہو، ایک دوسرے کا نسب آپس میں نہ ملے، نسل سب کا محفوظ رہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کی بیٹی ہے۔ ہمارے یہاں آخر تک اس کا معمول رہا ہے، یہ نسل کا تحفظ۔ اور نمبر 5 مال کا تحفظ۔ شریعت نے ہمیں مال کا تحفظ بھی بتایا ہے۔ کون سی ایسی شریعت ہے جس نے ایسے 5 تحفظات فراہم کیے ہو؟ شریعت اسلام واحد شریعت ہے جس نے یہ تمام تحفظات ہمیں فراہم کیے، اور اس کو حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھے ہیں۔ بات چل رہی تھی عقائد اور اعمال کی، کہ اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا سب سے پہلے عقائد کا، عقیدے کا۔ بندے مجھے ایک مان لے، اسی کو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، عالم برزخ میں سب کو جمع کر کے اپنی ربوبیت کا دعویٰ لیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا قالوا بلا ربا، کیوں نہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے اقرار پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت اور خاتم النبیین کے اقرار پر ہم کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ عقیدہ تھا، اور اس عقیدے کا تعلق عقل سے۔ کیسے؟
کمپیوٹر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کمپیوٹر کو صحیح چلانا ہے تو صحیح سافٹ ویئر ڈالو. جتنا بیٹر سافٹ ویئر ہوگا کمپیوٹر اتنا تیزی سے اس کا اتنا بہترین چلے گا. اسی لیے سافٹ ویئر بدلتے رہتے ہیں، i5 i7 i7 5 i7. جتنا بہترین سافٹ ویئر ہوگا کمپیوٹر اتنا تیز بہترین چلے گا. انسانی کمپیوٹر اللہ تعالیٰ نے جو یہ جان ہمیں دی ہے، جو جسم دیا ہے اور جس پر یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس پر ہمیں سافٹ ویئر عقل دی. عقل کو سافٹ ویئر بنا کر ہمارے اندر ڈالا. اسی لیے جس کی عقل ٹھیک ہے وہ شریعت کا مکلف ہے، جس کی عقل ٹھیک نہیں ہے وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے. جس کی عقل ٹھیک ہے وہ عقیدے کا بھی پابند ہے، جس کی عقل ٹھیک ہے وہ اعمال کا بھی پابند ہے. جس کی عقل ٹھیک نہیں ہے نہ اس کے عقائد میں پوچھ ہوگی نہ اس کے عمل میں پوچھ ہوگی، معذور ہے، اس کی عقل ہی نہیں. تو ہمارے دنیا اور دین کا تحفظ عقل پر ہے. لیکن آج اس پرفتن دور میں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ فتنوں کا دور ہوگا، آج اس پرفتن دور میں جتنے فتنے ظاہر ہو رہے ہیں اور گمراہی کی بنیاد پہ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائی العقیدہ الطحاویہ کے حاشیے میں. نمبر 1 شبہات اور نمبر 2 شہوات. اس عقیدے کو، عقل کو خراب کرنے والی چیز شبہات ہوگی اور اعمال کو خراب کرنے والی چیز شہوات ہوگی. آج اگر ہم کسی بھی انسان کو دیکھ لیں، برائی میں مبتلا ہے یا عقائد کی خرابی میں مبتلا ہے، دو ہی چیزوں سے اس کا واسطہ ہے، یا تو شبہات سے اس کا واسطہ ہے یا شہوات سے واسطہ ہے. شہوات اور خواہشات اور لالچ میں پڑھ کر اپنے اعمال بگاڑ رکھے ہیں اور شبہات میں پڑھ کر اپنے دین کو بگاڑ رکھا ہے. اب شبہات کی بنیادی وجہ کی حکیم الامت علم کلام کے مکتشف اعظم حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ 3 چیزیں بیان فرماتے ہیں. اس میں دوسری چیز ہے اپنی رائے پر اعتماد. دوسری چیز ہے اپنی رائے پر اعتماد. میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، دوسرے بھاڑ میں جائے. یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے. اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل میں حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء پر اعتماد کرو. اس کا حل یہ ہے کہ علماء پر اعتماد کرو، اپنی ذاتی رائے کو علماء کی رائے پر ترجیح دو، تمہارا دین بچ جائے گا. جب علماء پر بات آ جائے اپنی زبانوں کو روک لو. عالم جیسا بھی ہو وہ نبی کا وارث ہے، تمہارے دین کا محافظ ہے، تمہارے بچوں کی دین کا محافظ ہے. یا عالم ہے اس پر اپنی زبانوں کو روک لو. جتنے گمراہ ہیں، جاوید احمد غامدی سے لے کر سر سید سے لے کر فضل اشرف سے لے کر مودودی سے لے کر جتنے بھی ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے کہ علماء پر زبان درازی، اپنی رائے پر اعتماد، اپنی رائے پر اعتماد، اپنے اصول، عقل کو مقدم، شریعت کو تابع. لیکن ہمارا مزاج شریعت کے مزاج کے موافق ہونا چاہیے. شریعت کا مزاج یہ ہے شریعت پہلے ہے، عقل بعد میں ہے. اگر شریعت کچھ کہتی ہے، عقل دوسری بات کہتی ہے، ہم شریعت کو مانیں گے، عقل کو پیچھے چھوڑ دیں گے. اس لیے کہ وجہ کیا؟ بہت سارے ذہین لوگ ہوتے ہیں. پھر وجہ یہ ہے کہ عقل کی بات قطعی نہیں ہے. عقل کبھی ٹھیک فیصلہ کرتی ہے، کبھی ٹھیک فیصلہ نہیں کرتی، لیکن شریعت ہمیشہ ٹھیک فیصلہ ہی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ہمارے لیے منتخب فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اسلام کو تمہارے لیے منتخب کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور حکیم کی ذات سے حکیمانہ بات کے علاوہ کسی کوئی دوسری چیز سرزد نہیں ہو سکتی. بتانا یہ ہے کہ عقل کا تحفظ بہت ضروری ہے. آج ہماری اسکولوں میں اسی عقل کو خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ہمارے قریبی ایک اسکول کا واقعہ سناتا ہوں. شعبہ تحفظ شریعت کے ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہاں مدرس ہے، اسکول کی بات کر رہا ہوں. نام لیا بچے کا حاضری کے لیے، تو اس نے حاضری میں بولا جی شری رام. مسلمان بچہ ہے، مسلمان علاقہ ہے، مسلمان اسکول ہے، قریبی بستی کی بات کر رہا ہوں. اس نے حاضری میں لبیک کہنے کی بجائے یا سر کہنے کی بجائے جی شری رام کہا. ہم یہ نہ سوچے کہ یہ وہاں ہو رہا ہے، ہم یہ سوچے کہ یہاں بھی آ سکتا ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک سیکنڈ میں بات وہاں سے چل کر یہاں آ سکتی ہے.
آج ہمارا دین اسی بنیاد پر خراب ہو رہا ہے. عقلی شبہات کو ہم ہوا دے رہے ہیں, عقلی شبہات کو ہم پھیلا رہے ہیں. دین میں کسی کوئی خالی ذہن ہوتا ہے, کوئی شبہ نہیں ہوتا, لیکن سوشل میڈیا پر ہم ایسی باتیں پھیلا کر دوسروں کے ذہن کو ہم خراب کر رہے ہیں. ہم کوئی بات پھیلانے سے پہلے سوچیں کیا یہ بات صحیح ہے, اس سے عالم اس کے ربط میں رہے. ہمارے یہاں علماء کی کمی نہیں ہے, علماء سے ربط کی کمی ہے. اور یہ عمل, یہ دنیا فقط دارالعمل نہیں ہے کہ عمل کر لیا چھوڑ دیا, نہیں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب, ہم نے یہی سنا ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے, لیکن نہیں. ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں, مفتی تقی صاحب نے بیان فرمایا, یہ دنیا دارالعمل اور رد عمل ہے. جیسا عمل کرو گے ویسا اس کا ریئیکشن بھی ہوگا, اس کا ریئیکشن بھی ہوگا. اگر ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے, ان کے دین کی حفاظت کرنی ہے, ان کے علم کی حفاظت کرنی ہے, دنیا کی حفاظت کرنی ہے, عقل کی حفاظت کرنی ہے, تو ہمیں علماء سے ربط پیدا کرنا پڑے گا. جب اسپین کا سقوط ہوا 8ویں صدی میں جب اسپین کا سقوط ہوا, یعنی وہاں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی, اموی حکومت جو بعد میں چل کر قائم ہوئی ختم ہوئی, اس وقت ایزابیلا اور اس کا شوہر جو عیسائی تھے دونوں جب اسپین میں داخل ہو رہے تھے, اس کے بعد ان کی حکومت بنی. حکومت کے بعد پادری, یعنی دین اور سیاست دو چیزیں ایک تھی, لیکن وہاں سے پادریوں کا عمل دخل ختم کیا گیا. کیا مطلب؟ سیاست الگ, دین الگ. پادری سیاست میں عمل دخل نہیں کریں گے, مشورہ نہیں دیں گے, ان کی ذاتی رائے, جبکہ پہلے یہی تھا کہ سیاست سے اوپر پادری تھے, دین کا. پادری جو کہے گا وہ, اور پادری کے حکم سے خلافت بدلا کرتی تھی, ان کی حکومتیں بدلا کرتی تھی, کبھی اس کو بٹھا دیا کبھی اس کو بٹھا دیا. اس کا سارا دارومدار علماء پر تھا, دینی یہ پادریوں پر, عیسائی علماء پر. لیکن اس کے بعد جب وہاں سے یہ بات ختم ہوئی اور وہاں سے ایک نیا فرقہ وجود میں آیا, جو آج بھی کینیڈا امریکہ میں پروٹسٹنٹ کے نام سے ہے, اس کا چرچ آج بھی ہے. یہ وہی سے شروع ہوا, جبکہ اسلام نے سیاست اور دین کو الگ نہیں. اسی لیے شاعر نے کہا تھا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اسلام میں سیاست اور دین الگ نہیں ہے, سارا جوڑ ہمارا قرآن و حدیث سے ہے. اللہ کے نبی نے وفات سے پہلے کہا کہ دو چیزوں کو تھامے رہنا, ایک قرآن اور دوسری سنت, کتاب اللہ اور سنت رسول کو. اور قرآن کریم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تفرقہ بازی اور اختلاف کو ختم کرو, علماء کے ساتھ جڑ جاؤ, قرآن اور کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. راسخ فی العلم جو ہے, راسخ فی العقیدہ ہے, ان کا دامن تھام لو. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں گے, اعمال کی بھی حفاظت فرمائیں گے. آخری بات کہہ کر اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایمان اور اسلام الگ چیز نہیں ہے. اگر عقیدہ مضبوط ہوگا تو یہ عقیدہ عمل پر ابھارے گا, اور عمل مضبوط ہوگا تو عقیدہ مضبوط کرے گا. اسی کو امام انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا اثر ظاہر سے شروع ہو کر باطن پر پہنچتا ہے, اور ایمان کا تعلق باطن سے ہے, عقیدے سے ہے, تو ایمان کا تعلق باطن سے شروع ہو کر ظاہر پر ختم ہوتا ہے. اسی لیے ہم اپنا ظاہر بھی ٹھیک رکھیں, باطن بھی ٹھیک رکھیں. سورہ عصر میں اسی کی تعلیم دی گئی, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا, رہنمائی کی جہاں جب بھی ضرورت ہوگی, رہنما صرف محمد کی شریعت ہوگی, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ.